خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، یہ کس پر لاگو ہے، کس نے وصول کرنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ کو سرکار نے وصول کرنا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کو خرچ بھی اسی نے کرنا ہے۔ یہ مجھے بتائیے، آپ نے یہ فرمایا کہ تمام جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ زکوٰۃ سے پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک بیت المال ہے زکوٰۃ کا، اور دوسرا ہمارا ایک سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہے یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، وہ یہ دو الگ الگ خزانے ہیں۔ تو یہ اسلامی کوئی اگر طریقہ ہو تو اس کی کوئی تفریق کی وجہ ہے؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ وجود میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر غالب آ گیا کہ زکوٰۃ تو اصل میں ایک مذہبی ایک دینی فریضہ ہے کہ جو بس چند مدات پر، چند ایونیوز پر ہی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ماڈرن سٹیٹس ہیں ان کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں، تو ان کو اس سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں ٹیکسز بھی لگانے ہیں، جبکہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سورہ توبہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز ادا کر دی اور اس نے زکوٰۃ دے دی تو اب مزید اس سے کوئی چیز زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اب وہ آزاد ہے۔ قرآن کہتا ہے خلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ لوگ اگر مسلمان ہو گئے، جن کو کہ مسلمان ہونا لازم تھا، اور انہوں نے نماز قائم کر دی اور زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب انہوں نے وہ سب کچھ کر لیا کہ جو مثبت طریقے سے ایک مسلمان سے کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ وہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے وہ اضافی نیکی ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ زکوٰۃ محض 2.5% سیونگز ہی کی کٹوتی نہیں ہے، بلکہ تمام پروڈکشن پروسیسز جو ہیں ان پر آپ کو زکوٰۃ لینی ہے، اور جو اس میں سے ریونیو حاصل کرتے ہیں ان کو دینی ہے، وہ چاہے زراعت ہو، چاہے صنعت انڈسٹری ہو، چاہے سروسز ہوں، میری اور آپ کی سروسز کے نتیجے ہماری سیلریز ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب زکوٰۃ کا سکوپ، اس کی اطلاق کا امکان اتنا وسیع ہے، تو پھر تو آپ یقین جانیے کہ اس پر ریسرچ اور کیلکولیشن ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جو ریونیوز جنریٹ ہوں گے وہ آپ کی ماڈرن ٹیکسیشن سے زیادہ ہوں گے، اور آپ کی حکومت کے تمام اخراجات، جائز اخراجات، وہ اس سے پورے ہو سکتے ہیں۔ ناجائز اخراجات کو تو ہر حال میں ختم کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک شرط بیان کرتے ہیں ہمارے فقہا، اور وہ ہمارے ہاں ظاہر کار فرما بھی ہے کہ تملیک کا طریقہ ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس کو اس کا مالک بنائیں۔ تو یہ ان اخراجات میں یہ کیسے ملحوظ رکھا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہو گئی وہ ایک رائے کی بنیاد پر ہوگی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ سورہ توبہ کی وہ آیت نمبر 60 کہ جس میں زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں انما الصدقات للفقراء، اس میں لام استعمال کیا گیا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لام اصل میں اس بات کو لازم کرتا ہے کہ وہ جن پر خرچ کیا جائے مال، وہ اس کے مالک بنا دیے جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ لام تملیک ہے، جس کو مال دیا جائے اس کو مالک بنا دیا جائے۔ یہ اور اس کے نتیجے میں وہ صرف انڈیویجول کو دے سکتے ہیں، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کسی انسٹیٹیوشن کو نہیں دے کسی سکتے۔ انسٹیٹیوشن کو آپ نہیں دے سکتے۔ یہ بات اور دلائل کے علاوہ، جس کو کہ بڑی خوبی سے مثال کے طور پر مولانا امین احسن اصلاحی نے بیان کیا ہے اپنے کتابچے میں، اس سے یہ بات بھی، اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ بھی خرچ ہونی ہے زکوٰۃ۔ فی سبیل اللہ خرچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاد میں خرچ کریں گے، آپ تبلیغ کے لیے خرچ کریں گے، آپ ان کتابوں پر خرچ کریں گے کہ جو دین کے لیے لکھی جاتی ہیں، ان انسٹیٹیوشنز پر خرچ کریں گے کہ جو دین کے علم کے وسعت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک فرد کو آپ مالک بنائیں گے۔ تو بڑے ادب سے بات پہ میں کہتا ہوں کہ یہ رائے کمزور رائے ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات ان تمام مدات کی بہبود اور بہتری کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ لام اصل میں ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے ہے، نہ کہ ان کو مالک بنانے کے لیے۔ بعض اوقات مالک بنانا جو ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کی بہبود میں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے کام آئے، بلکہ ان کے کام، ان کی بہتری کے لیے زیادہ ایک مؤثر چیز یہ ہوگی
کہ اس مال کو انسٹیٹیوشن کو دیا جائے اور کوئی ادارہ کوئی عمارت بنائے, کوئی فیکٹری بنائے, کوئی ہسپتال بنائے, کوئی تعلیمی ادارے بنائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, آپ کی بات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت زکوٰۃ ادا کر دیں تو پھر ٹیکس دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمیں ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے. یعنی ایک تو یہ لگتا ہے کہ جیسے رائے میں ایک تبدیلی جو کا عمل وجود میں آنا چاہیے, اس پر گفتگو ہونی چاہیے, اور وہ جو ایک ہماگیر نظام آپ بتا رہے ہیں زکوٰۃ کا, اس پر ایگریمنٹ ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہمارے بھی علماء اس پر اس طرح سے غور نہیں کرتے, اور دوسری جانب یہ بھی ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی اس بات کو اس طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ضرورت پڑے تو کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پھر کچھ اس کے بعد ٹیکسز کے لیے اپیل کر سکے یا قانون سازی کر سکے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ جو رائے بیان کی گئی ہے, اس پر ظاہر ہے کہ علماء کو گفتگو کرنی چاہیے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ہم چونکہ حکومت کے احکام کے پابند بھی ہیں, وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرتی ہے, تو ہمیں ٹیکس وصول کرتی ہے, تو ہمیں جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہم اس کو اس میں سے منہا کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے اصلاً اس کو تو ہم سے زکوٰۃ ہی لینی چاہیے, لیکن ہم زکوٰۃ بھی الگ سے دے رہے ہیں اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ ہی ہے کہ جو حکومت کو وصول کرنی ہے, تو پارلیمنٹ میں اس پہ گفتگو ہوگی اور یہ بات کلیریفائی کی جائے گی کہ اگر اس کے باوجود کچھ اخراجات رہ جاتے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اول تو ایسا ہونا, امید ہے کہ ایسا ہونا بہت کم ہوگا کہ مواقع آئیں گے کہ ایسی پرابلم آئے, کیونکہ زکوٰۃ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بہت کلیکٹ ہوگی, لیکن پارلیمنٹ اپیل کر سکتی ہے, لوگوں سے درخواست کی جا سکتی ہے, ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, تو اگر پارلیمنٹ کی طرف سے اپیل کی جائے گی تو امید ہے انشاءاللہ کہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے ملک کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور مزید بھی خرچ کریں گے. یعنی امید تو اس کی اس وجہ سے بھی زیادہ کی جا سکتی ہے کہ یہ ظاہر مذہب کے نام پر ہوگا اور دین کے فریضے کے طور پر پیش کیا جائے گا. ظاہر عام ٹیکس ہوتا ہے تو لوگ اس کو خوشی سے نہیں دیتے. بالکل. اچھا, آپ یہ فرمائیے کہ یہ خاص طور سے زکوٰۃ رمضان میں کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس کی کوئی دینی بنیاد ہے یا یہ کسی کوئی اچھی روایت ہے؟ اس میں کیا طریقہ رہا ہے ماضی میں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں چونکہ ہم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ نیکیوں کے لیے ایک بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں عام مہینوں میں کی گئی نیکی سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو یہ بڑی ایک فطری سی بات ہے کہ مسلمانوں نے عام طور پر اپنی روایات میں اس کو ملحوظ رکھا کہ وہ دن کہ جس دن انہیں اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہے, اور اگر ممکن ہو تو سارے سال کے لیے نکالنا ہے یا جتنا بھی وہ نکال سکتے ہیں اس کو نکالنا ہے, وہ رمضان کے مہینے میں ہو, کیونکہ رمضان کے مہینے میں وہ کریں گے تو ان کو زیادہ نیکی حاصل ہوگی, اللہ کی طرف سے اس کا زیادہ اجر ملنے کی توقع ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے اندر دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس زیادہ ہوتا ہے, اس موقع پر جب ہم زکوٰۃ کو نکالتے ہیں تو ہمارے اندر جذبہ بھی زیادہ مخلص ہوگا. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے خالد صاحب. خواتین حضرات, ایک بریک کے لیے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.